بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتگو کا موضوع سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 شاہد اللہ ہو، اللہ خود گواہی دے رہا ہے کس چیز پہ؟ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو لفظ ہے یہ دعویٰ ہے، اس پہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس صرف میں ہی گواہ نہیں، دو گواہ اور ہیں، والملائکۃ میرے فرشتے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور وہ صاحبان علم گواہ ہیں جو کسی سے پڑھتے نہیں بلکہ پڑھاتے ہیں۔ خدا نے لا الہ الا اللہ بطور دعویٰ استعمال کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، یہ دعویٰ ہے۔ گواہ دو ہیں، ایک فرشتے، ایک اولو العلم، ایک اللہ کے ملائکہ، ایک صاحبان علم۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے سنت رکھ دی ہے کہ جب دعویٰ ایک ہو تو گواہ کم از کم دو ہونے چاہیے۔ تقریر شروع ہو چکی ہے، تمہید تو گزر گئی، پہلی دو مجلسوں میں تمہید پڑھی ہے ہم نے، اب آپ کو میں نے تمہید کے منازل سے نہیں گزارنا۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، فرشتے گواہ، صاحبان علم گواہ۔ یہ کسی مولوی کا بنایا قانون نہیں، اللہ نے طریقہ دیا ہے کہ اگر دعویٰ ایک ہو تو گواہیاں کم از کم دو ہونی چاہیے۔ اللہ جانے مسلمان کس عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے توحید کی گواہیاں دیتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ دعویٰ کرنے کے بعد صرف ایک گواہی پیش کرتے ہیں، محمد رسول اللہ۔ ہم گواہی ایک نہیں دیتے، ہم دو دیتے ہیں، محمد رسول اللہ علی ولی۔ ہمارے ہاں اللہ پہ ایک گواہی نہیں، ادھورا ہے سوائے مذہب اہل بیت کے۔ یہ دعویٰ ہر مسلمان کا ادھورا ہے جو صرف محمد رسول اللہ والی گواہی دے، کیونکہ اللہ کہتا ہے گواہیاں دو ہونی چاہیے۔ لہذا علی ولی اللہ کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا۔ علی دعویٰ نہیں، علی گواہ ہے، علی ہے توحید پہ گواہ۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ اس دعوے کا گواہ ہے۔ اگر یہ گواہی نظر آنی ہے تو آؤ تاریخ پہ گادی میں چلیں۔ اسلام کی پہلی دعوت ہے، نام اس کا دعوت ذوالعشیرہ ہے، 40 کافروں کو دعوت ایمان دی گئی ہے۔ ابو طالب کے گھر میں یہ اسلام کی پہلی دعوت ہوئی ہے۔ مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، اسلام کی پہلی دعوت جسے تم دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہو، یہ جو 40 کافر اکٹھے کیے تھے، یہ کس کے گھر ہوئی تھی؟ دینیات ہو، اسلامیات ہو، مذہب اسلام کی کتاب ہو، ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی ہو، شبلی نعمانی سے لے کے طاہر القادری ہو، طاہر القادری سے لے کے سلیمان ندوی ہو، سب نے لکھا کہ اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ اسلام آباد کے جم غفیر میں شیعہ قوم کا ماتمی اس سے سوال پوچھنا چاہتا ہے، ہمیں بتاؤ ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ وہ کہتے ہیں مکہ میں۔ اب میرے دوسرے سوال کا جواب دو، اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ وہ بھی مکہ میں۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو اسلام کی دعوت ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ بولو جو علی کے نوکر بیٹھے۔ جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا تو اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کی حویلی میں کیوں ہوئی ہے؟ کیا مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابو طالب نے میرا کلمہ نہیں پڑھنا؟ جب خدا کو پتا تھا تو پھر کافر کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ چاہیے تھا اللہ کو اپنی دعوت اپنے گھر میں رکھتا۔ بات توحید کی تھی، اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے تھی، بات رسالت کی تھی، ہونی ابو طالب کے گھر گئی ہوئے۔
لا الہ کی دعوت ابو طالب کے گھر، محمد رسول اللہ کی دعوت ابو طالب کے گھر۔ میرے اللہ یہ دعوت تو نے اپنے گھر میں کیوں نہ رکھی؟ جب میں نے تاریخ کے مولویوں سے پوچھا، جب میں نے مورخ کا گریبان پکڑا تو مورخ نے مجھے مجبوری بتائی۔ اس کا مجبوری یہ ہے، یہ دعوت خانہ کعبہ میں اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ تب کعبہ میں بت رہتے تھے، تب کعبہ میں بت رہتے تھے، تب کعبہ میں بت رہتے تھے۔ ڈوب کے مر جا، رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت ہے۔ جب اللہ کے اپنے گھر میں بت تھے تب بھی حضرت ابو طالب کا گھر اس قابل تھا کہ وہاں اسلام کی دعوت ہوتی۔ صرف دعوت لوگ اکٹھے نہیں کیے، حضرت ابو طالب نے کھانا بھی کھلایا۔ لفظ تبدیل کر کے دوں، اسلام کا پہلا لنگر علی کے باپ نے دیا تھا۔ یہ اسلام کا پہلا کھانا، بسم اللہ۔ اور آج بھی اس لنگر کا صدقہ سب سے زیادہ لنگر انہی کے بیٹوں کے گھر میں بنتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے پہلا کھانا کھلایا، صرف کھانا نہیں کھلایا، دعوت کا اہتمام کیا، ذکر کا اہتمام کیا۔ یعنی کہ میں لفظ تبدیل کرتا ہوں، بڑا اچھا اور بڑا موضوع جملہ دیتا ہوں۔ ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی مجلس ہوئی۔ مجلس کہیں گے نا اسے، اسلام کی پہلی مجلس کے بانی ابو طالب تھے، پہلے ذاکر محمد تھے۔ یہ پہلی دعوت کا اہتمام ہوا، 40 کافر آ کے بیٹھ گئے، رسالت مآب تقریر کے لیے اٹھے اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے انسانوں کہو اللہ ایک ہے۔ اس سے بڑھ کے آمنہ کے بیٹے کا کرم کیا ہوگا کہ وہ انہیں انسان کہہ رہے تھے۔ سامنے عرب کے درندے بیٹھے ہیں، سامنے عرب کے وحشی قبیلوں کے سردار بیٹھے ہیں، اور سرکار رسالت مآب کرے اے انسانوں، یہ کرم تھا، یہ کرم تھا عبداللہ کے بیٹے کا۔ قولو کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ اب تقریر نتیجوں پہ جا رہی ہے جی۔ آیت کیا ہے؟ میں اپنی توحید پہ خود گواہ ہوں، اور ایک میرے فرشتے ہیں اور ایک صاحبان علم ہے۔ یہ دعویٰ اللہ نے عرش پہ کیا تھا، میں تصویر فرش میں دکھانے لگا۔ نبی نے کہا کہو اللہ ایک ہے، ایک ہے اللہ، بس ایک ہے۔ اب کن سے کہہ رہا ہے؟ ایک ایک گھر میں کئی کئی خدا رہتے ہیں۔ بھئی مکہ کسی ایک بت کی پوجا تو کرتا نہیں تھا، ہر گھر میں کئی بت تھے۔ کتنا مشکل تھا میرے نبی کے لیے یہ اعلان کرنا کہ جس ایک ایک گھر میں کئی خدا رہتے تھے ان کے درمیان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ایک ہے۔ یعنی کہ ان کے گھر میں بیٹھے خدا ابو طالب کے گھر میں کھڑے ہو کے محمد نے جھوٹے کہہ دیے۔ وہ ابھی ابھی اپنے خداؤں کے آگے سجدہ کر کے آئے ہیں اور رسول کہہ رہے ہیں ایک ہے۔ آج ہمیں بندے کہتے جی آپ کم از کم، مجھے تو بہت زیادہ لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ بس اس طرح کی باتیں نیا کیا کریں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو چھیڑنے کی، جب ہمارے اپنوں کے فضائل ہی ختم نہیں ہوتے، یہ نصیحت اپنے پاس رکھو۔
یہ نصیحت نبی کو کر کے دیکھ کہ یا رسول اللہ ہمیں کیا ہے ان کے بتوں کو کہنے کی، آپ صرف اپنے خدا کی بات کریں، لیکن نبی نے کہا میرے مذہب کا اصول ہی نہیں ہے، میرے مذہب میں انکار پہلے ہے، اقرار بعد میں ہے، تبرہ پہلے ہے، تولا بعد میں۔ میرے رسول سے زیادہ، کیا کائنات کے رسول سے زیادہ بھی کوئی اتحاد کا قائل تھا؟ لیکن یاد رکھنا، میں خود ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں، میں اتحاد کا قائل ہوں، انضمام کا قائل نہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں سے میں مخاطب ہوں، اتحاد ہونا چاہیے، قوموں میں اتحاد ہوتا ہے، نظریات میں اتحاد ہوتا ہے، مذہبوں میں اتحاد ہوتا ہے، انضمام نہیں ہوتا۔ اتحاد ہوتا ہے عقیدے پر رہ کے، یہ باتیں میں ممبر سے کر رہا ہوں اور مجھے اس کے نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں، مذہب شیعہ کی چار دیواری میں رہ کے کسی سے دوستی کرنا، ہم اتحاد کے قائل ہیں، ہم اتحاد کریں گے، ہاں ٹھیک ہے، کوئی اپنے نظریے پر رہے، ہم سے معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے دوستی رکھے، اپنے نظریے میں رہ کے، ہم اپنے نظریے سے 1 انچ باہر نہیں آئیں گے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کھول کے کر دوں، ہم کسی بندے سے تعلق بہتر کرنے کے لیے کسی جھوٹے کو سچا نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں کیا مجبوری بنی ہے؟ ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے۔ کیا ہم کہیں گے صاحب ہم آپ سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں تو چلے ہم ان کو بھی مان لیتے؟ نہیں، اتحاد ہے تو عقیدے میں رہ کے، انضمام نہیں ہے، انضمام اور ہے، اتحاد اور ہے۔ انضمام کہتے کسی میں ضم ہو جانا۔ مثال دے دیتا ہوں، آج کل میرے مذہب کے ساتھ، کم از کم شیعہ مذہب کے ساتھ جو سب سے بڑی چور بازاری ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے، اتحاد کے نام پہ تمہیں دشمن کے ہاتھوں بیچا جا رہا ہے، اتحاد کے نام پہ اتحاد کا چورن بیچ کے میری مذہب کے عقیدے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ہم اتحاد کریں گے عقیدے میں رہ کے، انضمام نہیں ہوگا۔ اتحاد اور انضمام کیا ہے؟ چائے بنانے کے لیے آپ کو دودھ چاہیے، پتی چاہیے، یہ دونوں چیزیں برابر رکھی ہوئی ہیں، یہ اتحاد ہے۔ جب یہ اکٹھی ہو گئی انضمام ہے۔ اب اس میں سے دودھ علیحدہ کر کے دکھا، ہو نہیں سکتا۔ باہر تھے تو اتحاد تھا، اندر آئے تو انضمام ہو گیا۔ عقیدے پہ رہ کے اتحاد کرنا، اتنا بھی کسی میں گھل ملنا چاہنا کہ مشکل ہو جائے کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون۔ شیعہ رہ کے اتحاد کرو، شیعہ مذہب میں رہ کے اتحاد کرو۔ نبی سے زیادہ کون اتحاد کا قائل تھا؟ لیکن نبی نے مکے کے کافروں میں، یہ نبی کا آبائی وطن ہے، یہ رسول کے باپ دادا کا وطن ہے۔ عرب کے لوگ نبی کے باپ کا بھی احترام کرتے تھے، نبی کے دادا کا بھی احترام کرتے تھے۔ قطعاً میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے ایک جملے سے میرے باپ دادا کے بنائے ہوئے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ نبی نے کہا نہیں، کہو اللہ صرف ایک ہے۔ انہوں نے کہا عبداللہ کا بیٹا تو جنہیں ہم مانتے ہیں، فرمایا جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا تیرا اللہ؟ فرمایا میرا اللہ ہے، ایک ہے۔ 40 کافروں نے سر اٹھائی، یہ اسلام کی پہلی دعوت ہے۔ 40 کافروں نے سر اٹھا کے کہا کہاں ہے؟ اب دوسرا مشکل دعویٰ رسول کرنے لگے، نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا۔
جب کہنا دکھائی نہیں دیتا تو عرب کے کافر کہکا مار کے کہنے لگے اچھا تیرے کہنے پہ اگر تیرے خدا کو مان بھی لے تو اسے کیسے مانے جو نظر ہی نہیں آتا، اسے کیسے مانے جو دکھائی نہیں دیتا، جبکہ جنہیں ہم سجدہ کرتے ہیں وہ دکھائی بھی دیتے ہیں، وہ نظر بھی آتا ہے۔ یہ کون بتائے گا کہ تمہارا اللہ ہے اور تمہارا اللہ سچا ہے؟ اس بات کی گواہی کون دے گا؟ اتنا کہنا تھا گواہی کون دے گا، گواہی کون دے گا؟ تقریر جسے یاد ہے، جسے موضوع یاد ہے، گواہی کون دے گا؟ نبی نے فرمایا اشہد انی محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا اللہ ایک ہے، اس لیے میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو اس کا رسول ہے تو گواہی دے رہا ہے، اب یہ گواہی کون دے گا کہ تو اس کا رسول ہے؟ ابھی نبی چپ تھے کہ مکے میں کون بولے گا، یا پیچھے سے بچپن کا علی اپنے پنجوں پہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہا اشہد انی علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اس کا رسول ہے اور وہ اللہ ہے۔ کافروں نے پیچھے مڑ کے کہا تو کس عہدے کے ساتھ گواہی دے رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس کا ولی ہوں اور اس کا وصی۔ کیا کہا تھا؟ بسم اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ دعویٰ تھا لا الہ الا اللہ، گواہی کس نے دی؟ محمد رسول اللہ۔ پیچھے سے گواہی کس نے دی؟ علی ولی اللہ۔ مجھے حسین کی عزت کی قسم، دین کی آخری گواہی کا نام علی ولی اللہ۔ اگر وہ گواہی نہ دیتا تو اسے رسول کوئی نہیں مان رہا تھا، اسے اللہ کوئی نہیں مان رہا تھا۔ علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ اس کا رسول ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ اس کا رسول ہے۔ اب اسلام آباد مجھے بول کے بتائے 90 پوری دنیا میں جتنے مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ کروڑوں میں ہے، یہ 90 کروڑ مسلمان کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم شیعہ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ یہ پہلی بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے علی نے کہا تھا، اور پہلی بار علی ولی اللہ میرے نبی نے کہا تھا۔ اس کا مطلب محمد رسول اللہ تک کلمہ پڑھنا علی کی سنت ہے، اور علی ولی اللہ پڑھنا نبی کی سنت۔ یہ پہلی گواہی علی ابن ابی طالب نے دی۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ اس کی گواہی ہے، علی ولی اللہ اس کی گواہی ہے۔ ہم علی کی گواہی نہیں دیتے، ہم توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم علی ولی اللہ کہہ کے علی پہ گواہی نہیں دے رہے، ہم توحید پہ گواہی دے رہے ہیں۔
لہذا علی ولی اللہ پڑھنے والے کی توحید کو مشکوک نہ سمجھنا. تمہارے پاس صرف دعویٰ ہے، ہمارے پاس علی کی صورت میں دلیل ہے. لا الہ الا اللہ دعویٰ، 14 اس کی دلیلیں. دلیل ہی کو کہتے ہیں حجت. متوجہ رہیے گا سرکار، دلیل کو کہتے ہیں حجت. میرے 8ویں شہنشاہ کا دور اقدس ہے. مامون رشید نے خط لکھا امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کو. امام ہشتم مدینہ سے چلے، بزریہ نیشاپور امام نے خراسان پہنچنا. نیشاپور جو زیارات کا سفر کر کے آئے ہیں، نیشاپور آج بھی زیارت ہے. قدم گاہ ہے سرکار 8ویں شہنشاہ کی. وہاں پہ چشمہ ہے سرکار علی بن موسیٰ رضا کا. نیشاپور تک میں اپنے موضوع سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹ رہا، بالکل موضوع کے ساتھ متصل ہوں. امام کی سواری نیشاپور تک پہنچی. 25,000 محدثین ہاتھوں میں کاغذ قلم اٹھا کے رضا کا انتظار کر رہے تھے. 25,000 محدثین انتظار کر رہے تھے. کیوں؟ اس سے پہلے ہر دور کے محمد کو اتنا قید رکھا گیا تھا، اتنا محدود رکھا گیا تھا. زمانہ علم کے لیے ترس رہا تھا، زمانہ بے چین تھا کہ کوئی محمد آئے، کوئی علی آئے، ہمیں کوئی نہ کوئی حدیث سنائے. یہ علی ابن موسیٰ رضا کے انتظار میں تھے. کتنے کاغذ قلم؟ 25,000. 25,000 محدثین کی تعداد اہل سنت نے بھی لکھی ہے. 25,000 محدثین علی بن موسیٰ رضا کا انتظار کر رہے تھے. امام کی سواری بڑھ رہی تھی، امام کی سواری کی گرد اڑ رہی تھی. یہ 25,000 محدثین کے چہرے میں پڑ رہی تھی، لیکن یہ پھر بھی پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے. دوڑ کے کہہ رہے تھے محمد کا بیٹا کچھ لکھوا، علی کا بیٹا کچھ لکھوا، علی کا بیٹا کچھ لکھوا. نیشاپور کے قریب آ کے امام رضا کی سواری رک گئی. امام نے اپنی سواری کے محمل کا پردہ ہٹایا. جب دیکھا 25,000 کاغذ قلم ہاتھوں میں تڑپ رہا تھا، 25,000 کاغذ قلم ہاتھوں پہ تڑپ رہا تھا. امام کے چہرے میں مسکراہٹ آئی. امام نے منہ مدینے کی طرف کیا، کہا نانا مبارک ہو، تو نے ایک مانگا تھا، انہوں نے نہیں دیا تھا. آج 25,000 تو نے ایک کاغذ قلم مانگا، انہوں نے انکار کر دیا. یہ دیکھ 25,000 کاغذ قلم رضا کے پیچھے آ رہے. امام نے محمل کا پردہ اٹھا دیا. امام نے اپنا سر مبارک محمل سے باہر نکالا. 25,000 محدثین نے محمد کی زیارت کی، علی کی زیارت کی، حسن کی زیارت کی، حسین کی زیارت کی. رضا کی زیارت نہیں ہو رہی، یہ رضا کی نہیں، یہ نبی کی زیارت تھی، یہ علی کی زیارت تھی. 25,000 محدثین کی آواز آئی، اے فرزند رسول، اے فرزند علی و بطول، ہمیں کوئی حدیث لکھوا. اب یہ وقت نہیں ہے، اب امام کے لیے منبر نہیں سجا ہوا کہ امام خطبہ دیتے. سفر میں ہیں اور ایک حدیث پڑھنی ہے، صرف ایک. اب امام نے ایک حدیث میں پوری تاریخ بند کی. آج کے دن یہ حدیث سماعت فرمائیے گا. امام نے ایک حدیث میں پوری تاریخ بند کی. امام سواری سے باہر نکلے. امام نے کہا کیا سننا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک حدیث لکھوا، بس ایک لکھوا دے، بس ایک لکھوا دے. امام نے کہا لکھو کلمہ لا الہ الا اللہ. اس نے موضوع یاد ہے، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، یہ اس کی گواہ ہے. اب دعویٰ امام نے پہلے دعویٰ پڑھا. امام نے کہا سنو لا الہ الا اللہ حسنی. اب امام نے یہ حدیث نقل کس طرح کی؟ ہمارے ہاں جب ہم مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں تو ایک علم پایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں علم الرجال. علم الرجال ایک باقاعدہ علم ہے جس میں ہم حدیث کے راوی کو پرکھتے ہیں کہ جس نے یہ حدیث روایت کی ہے یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کب مسلمان ہوا تھا، کتنی حدیثیں نقل کی ہیں، کتنا سچا ہے. ہاں علم الرجال. اور علم الرجال صرف مذہب جعفریہ میں نہیں، تمام مسالک کے علماء علم الرجال کے قائل ہیں کہ روایت سے پہلے
راوی کو پرکھو، یہ راوی کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس شجرے سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کس کے ساتھ، معصوم کے ساتھ کتنی زندگی گزاری ہے، کتنی روایتیں نقل کی ہیں۔ جو روایتیں نقل کی ہیں وہ مرسل ہے، وہ مرفوع ہیں، موثق ہیں، مستند ہیں۔ پہلے راوی کو پرکھتے ہیں، پھر ہم روایت کو تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ مذہب جعفریہ کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ راوی کون ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کس معصوم کی نوکری میں رہا ہے، کس معصوم نے اسے مستند قرار دیا ہے۔ ہم روایت سے پہلے راوی کو، معصوم سے محبت دیکھتے ہیں۔ لیکن سیاستہ میرے اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے، میں ان کے مذہب پہ تنقید نہیں کرنے لگا، لیکن میں صرف معیار بتانے لگا ہوں۔ تمہاری سیاستہ میں 7,500 حدیث ایک اکیلے صحابی سے لی ہے، جس کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ اہل سنت کی سب سے زیادہ حدیثیں صرف ایک محدث سے لی گئی ہے، صرف ایک صحابی سے لی گئی ہے۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ 7,500 یا 6,500 یا کم از کم 5,500 حدیث ایک راوی سے کیسے لے لی، انہوں نے کہا اس لیے کہ ان کا باقی صحابہ سے زیادہ حافظہ تیز تھا۔ جب ہم نے علم الرجال میں پرکھا تو ہمیں علم الرجال نے بتایا کہ یہ ابو ہریرہ جنگ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، یہ 2 یا 2.5 سال نبی کے ساتھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا 2 سال میں 7,500 حدیث کیسے کہتی؟ تو ہمیں اہل سنت علماء نے جواب دیا کہ اس لیے ان کا حافظہ تیز تھا کہ ان کے ساتھ ایک معجزہ رونما ہوا تھا۔ ہم نے کہا وہ معجزہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ رسول دربار میں بیٹھے تھے، ایک ضعیفہ نے رسول کو دودھ کا پیالہ پیش کیا تھا، رسول نے لب لگا کے اپنا جھوٹا دودھ حضرت ابو ہریرہ کو دے دیا تھا، انہوں نے پی لیا تھا، حافظہ تیز ہو گیا تھا۔ لہٰذا تیز حافظے کی وجہ سے باقی صحابہ سے زیادہ حدیثیں یاد ہونی شروع ہو گئی۔ دیکھیں میں نے نام بھی لیا ہے، عزت سے لیا ہے، بات بھی کی ہے تو تہذیب سے کی ہے۔ اگر گالی دی نہیں ہے تو گالی سنوں گا بھی نہیں، تہذیب سے بات کی ہے تو تہذیب سے جواب لوں گا۔ اگر ایک صحابی نبی کا جھوٹا دودھ پی لے، اس سے 7,500 حدیثیں لے لیتے ہو، اور جو علی محمد کی زبان چوس کے جواب صحابی سے، ایک صحابی مغصہ بھی تھوڑا کیجئے متوجہ جی؟ جو جھوٹا دودھ پی لے اس سے ساری حدیثیں، جس نے نبی کی زبان چوسی، جو جن کے بارے میں نبی کہہ گئے لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کا جسم میرا جسم، ان کی ہڈیاں میری ہڈیاں، ان کے دوست چلیں اسلام آباد اگر انصاف کرے تو میں اس حدیث کا ایک راز اگلتا ہوں۔ رسول نے یہ کہا ان کا خون میرا خون، یہ کیوں نہیں کہا میرا خون ان کا خون؟ جو قریب بیٹھو یہ تو سہمت کرو نا، جو باہر بیٹھے ان کی تو مجبوری ہے کہ وہ میری آنکھ کے دائرے میں نہیں، جو قریب بیٹھو تم تو میرے حصار میں ہو نا۔ رسول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا خون ان کا خون؟ نہیں، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت۔ یا رسول اللہ آپ عمر میں بھی بڑے ہیں، رتبے میں بھی بڑے ہیں، نور میں بھی بڑے ہیں، آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا میرا خون ان کا خون، میرا گوشت ان کا گوشت، حدیث پھر بھی پکی ہوتی، پھر بھی تیری حدیث میں شک نہ ہوتا۔ لیکن یہ آپ نے کیا حدیث کہہ دی ہے، ان کا خون میرا خون۔
ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کا خون میرا خون۔ اب اسلام آباد بے اختیار بول پڑے گا اگر اس حدیث کا راز اگلوں گا، جب کہا ان کا خون میرا خون، تو جو میری طرف کرنا، ان کا خون میرا خون۔ اب اس حدیث میں سے میں لفظ خون اگر نکالوں گا تو پورا راز کھل کے تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ان کا خون میرا خون، نہیں خون نکالتے، ان کا میرا، یہ نہیں کہا میرا ان کا، نہیں ان کا میرا، ان کا میرا، ان کا میرا، یہ نہیں کہا میرا ان کا۔ ابھی بھی 3 یا 4 بندوں کے ہاتھ اٹھے ہیں، مجمع گم کہاں پہ ہے؟ رسول نے یہ نہیں کہا میرا ان کا، ان کا میرا، ان کا میرا۔ اچھا تم چاہتے ہو کہ میں سینہ پھاڑ لوں تو پھر سنو دلیل۔ رسول نے اس لیے کہا ان کا میرا، میں نہیں کہا میرا ان کا، کیونکہ رسول جانتے تھے میرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے، ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا نہیں۔ سارے بول کو مل کے حیدریہ، ان کا میرا۔ میرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے لیے، ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ علی ولی اللہ پڑھنے والا محمد رسول اللہ سے بغاوت نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا کہ روحیں بیمار ہوتی ہیں، جیسے بدن ہے نا جی، جسم کو بیماریاں لگتی ہیں، خدا کہتا ہے روحیں بھی بیمار ہوتی ہیں۔ روح کو 3 طرح کی بیماریاں لگتی ہیں، شرک، کفر، نفاق۔ یہ شرک روح کو بیمار کر دیتا ہے، یا کفر یا نفاق۔ اللہ نے علاج بھی 3 رکھے، لا الہ الا اللہ پڑھو شرک ختم، محمد رسول اللہ پڑھو کفر ختم، علی ولی اللہ پڑھو منافقت ختم۔ اس سے اچھا راز ایک اور بتاؤں، لا الہ کی دشمنی سینے میں چھپ جاتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا منکر منافق ہے، نہیں، میرا مشرک ہے، محمد کا دشمن کافر ہے، علی کا کافر نہیں، منافق ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ اندر سے کچھ، باہر سے کچھ۔ طوطا سبز پتوں میں بیٹھا ہو تو پہچانا نہیں جاتا، اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا کہ طوطا کون شہر پتے کون سے ہیں۔ منافق مسلمانوں میں بیٹھو پہچانا نہیں جاتا۔ خدا نے کہا لا الہ کا دشمن کافر نہیں مشرک ہے، محمد رسول اللہ کا دشمن مشرک نہیں کافر ہے، لیکن یا علی تیرا دشمن نہ کافر ہے نہ مشرک ہے، تیرا دشمن منافق ہے، لیکن اللہ کی دشمنی سینے میں چھپ جاتی ہے، محمد کی دشمنی سینے میں چھپ سکتی ہے، علی کی دشمنی سینے میں چھپتی نہیں، چہرے پہ ظاہر ہو جاتی ہے، رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، جسم کانپنے لگتا ہے۔ اس لیے ایک بندے نے رسول سے پوچھا تھا، سنی کتابوں کے حوالے ہے، یا رسول اللہ، اللہ نے پوری سورت بھیج دی ہے منافقون، اور اللہ نے کہا ہے یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ روزے بھی رکھتے ہیں، یہ زکاتیں بھی دیتے ہیں، یہ حج بھی کرتے ہیں، یہ لا الہ بھی پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا اس سورت والے منافق کون ہے؟ رسول نے کہا ہر محفل میں بیٹھ کے علی کی باتیں کیا کرو۔ ہر محفل میں بیٹھ کے میرے علی کا تذکرہ کرو۔
منافق ابھر ابھر کے سامنے آنے شروع ہو جائے. کیسی سکریننگ ہے. ڈی این اے ٹیسٹ بہت بعد میں بنا ہے. وہ لوگ جو علی کے نوکر بیٹھے, علی ولی اللہ معیار ہے, یہ چھان ہے.